حظوظ قلبی باطنی ہے اور حظوظ نفس ظاہری ہے۔ بس جب تک نفس کو اس کے قز یعنی مزاح والی چیزوں سے نہ روکا جائے تو دلوں کو قز دینے والی چیزیں نصیب نہیں ہوتیں، اور جب نفس اپنے حظوظ سے رک جاتا ہے تو حظوظ دل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب دل بھی اپنے ان حظوظ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے بے پرواہی برتتا ہے تو نفس کے لیے رحمت خداوندی آتی ہے، تو اس بندے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تو اپنے نفس کو قتل نہ کر، بس اس وقت نفس کو اس کے حصے حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کر ان کو لے لیتا ہے۔ تو ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے جو تجھے دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں، اور تو ان لوگوں کا ہم نشین بن جا اور ان کی تلاش کر جو تجھے دنیا سے بے رغبت بنائیں۔ ہر جنس اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اور ان میں بعض پر چکر لگاتے ہیں، محب تو محبین کے پاس ہی جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس اپنے محبوب کو پالیں۔ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو دوست بنا لیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان میں ایک کو دوسرے سے تقویت پہنچاتا ہے، بس وہ مخلوق کو دعوت الہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں اور ان کو ایمان و اخلاص اور توحید کی طرف اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور مخلوق کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم بنا، جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا، جو کسی کو عطیہ دیتا ہے اس کو عطیہ دیا جائے گا۔ جب تو جہنمی کام کرے گا تو کل تیرے لیے جہنم ہوگا، تو جیسا بھی کرے تجھے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم مقرر کیے جائیں گے، تمہارے حاکم تمہارے اعمال ہیں، اور تو جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید کرتا ہے۔ تعجب ہے کہ عمل کے بغیر جنت کی آرزو کس طرح کرتا ہے۔ اہل جنت تو وہ ہیں جو اہل دل ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے دلوں سے عمل کیے، نہ کہ اپنے اعضائے ظاہری سے۔ دل کی موافقت کے بغیر عمل کیا کام دے سکتا ہے؟ ریاکار شخص اعضائے ظاہری سے عمل کرتا ہے اور مخلص اپنے دل اور اعضائے ظاہری دونوں سے عمل کرتا ہے۔ اس کا عمل تو پہلے دل سے ہوتا ہے پھر دوسرے اعضاء سے۔ مومن شخص زندہ ہے اور منافق شخص مردہ۔ مومن اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے اور منافق مخلوق کے لیے عمل کرتا ہے، اور اپنے عمل پر انہی سے مدح و عطا کا طالب ہوتا ہے۔ مومن کا عمل ظاہر و باطن، جلوت و قلوت، راحت و تکلیف میں ہر جگہ یکساں ہوتا ہے، اور منافق کا عمل محض جلوت میں ہوتا ہے، اس کا عمل محض راحت میں ہوتا ہے، بس جب اس پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس کا عمل رہتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رہتا ہے، اور نہ اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان رہتا ہے، اور نہ وہ حشر و نشر کو یاد کرتا ہے، اور نہ حساب و کتاب کو۔ اس کا اسلام صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا سر اور مال سلامت رہے، نہ اس لیے کہ آخرت میں اس آگ سے محفوظ رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ منافق کا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، علم حاصل کرنا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور جب ان سے جدا ہو جاتا ہے تو اپنے شغل اور کفر کے طرف لوٹ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من هذه الحالۃ نسألک اخلاصا فی الدنیا و اخلاصا غدا آمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس حالت سے پناہ مانگتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اخلاص کا سوال کرتے ہیں، آمین۔ اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے دنیا میں خدا کا قرب، آخرت میں دیدار نصیب ہوگا۔ اے اللہ کے بندے، تم اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرو اور اپنے عمل اور اس پر مخلوق و خالق سے عوض طلب کرنے سے آنکھ اٹھا لو۔ تیرا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ اس کی نعمت کے لیے، اور ان لوگوں میں سے ہو جا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب اور اسی کو چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تجھے تیرا مقصد عطا فرما دے۔ بس جب یہ عطیہ اس کے طرف سے تجھے مل جائے گا تو تجھے دنیا اور آخرت میں جنت حاصل ہو جائے گی۔ دنیا میں اس کا قرب تجھے حاصل ہوگا اور آخرت اس کا دیدار تجھے نصیب ہوگا، اور وہ بدلہ کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو یہ ایک بے یا ضمانت ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو اپنے نفس اور اپنے مال کو اس کے حکم قضا و قدر کے ہاتھ میں سونپ دے۔ آج سودا خریدار کے حوالے کر دے، وہ کل تجھے اس کی قیمت ادا کرے گا۔ بندگان خدا نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے نفسوں کو اس کے حوالے کر دیا، قیمت اور سودا بھی اسی کے حوالے کر دیا، اور کہہ دیا کہ نفس و مال، جنت اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرا ہے، ہم تیری ذات کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔ پڑوسی گھر سے پہلے اور رفیق راستہ چلنے سے پہلے تلاش کرو۔ اے جنت کے طالب، اس کی خریداری اور آبادی آج کا دن ہے نہ کل، اور جنت کی نہروں کو کھودنا اور ان میں پانی بہانا آج ہی کا دن ہے نہ کہ کل کا دن۔ اے مسلمانوں، قیامت کے دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور اس دن ہر قدم لرزش میں آ جائیں گے، اور مومنین میں ہر شخص اپنے ایمان و تقوی کے قدم پر کھڑا ہوگا، اور ثابت قدمی ایمان کی مقدار کے موافق ہوگی۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا کہ کیوں ظلم کیے تھے، اور فسادی شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا
کہ کیوں فساد مچایا تھا اور اصلاح نہ کی، اپنے مولا سے کیوں بھاگا پھرا۔ اے اللہ کے بندے، تو عمل پر غرور نہ کر، کیونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ بخیر فرما دے، اور اس بات کی دعا کیا کر کہ وہ تجھے اپنی طرف محبوب اعمال کے ساتھ اٹھائے اور ایمان پر موت دے، اور تو اس بات سے بچتا رہے کہ تو توبہ کر کے توبہ توڑ نہ ڈالے کہ گناہ کی طرف رجوع کر لے۔ ایسا نہ کرنا، اور کوئی بھی کہے تو اپنی توبہ سے ہرگز رجوع نہ کرنا۔ تو اپنے نفس اور خواہش اور طبیعت کی موافقت میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کر، بس معصیت آج بھی تجھے ذلیل کرے گی، اور جب تو معصیت کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے گا اور تیری مدد نہ کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہم انصرنا بطاعتک ولا تخذلنا بمعصیتک وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اپنی طاعت کی توفیق سے ہماری مدد فرما، اور اپنی معصیت سے ہمیں رسوا نہ کر، اور ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 14 ذی القعدہ 545 ہجری بروز جمعۃ المبارک صبح کے وقت یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔